نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ کل اللہ کی توفیق سے ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 215 تک جو تھی بات کی تھی۔ آج اپنے سبق کا آغاز ہم آیت نمبر 216 سے کریں گے۔ بسم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ قتال تم پر فرض کر دیا گیا، حالانکہ وہ تمہیں تباً ناگوار ہے اور ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ حقیقتاً تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ حقیقتاً تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ خوب جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے۔ تو اللہ کریم نے یہاں لفظ قتال کا استعمال کیا کہ تم پر قتال فرض کیا گیا۔ قتال اور جہاد میں یاد رکھیے گا فرق ہے۔ قتال کہتے ہیں صرف کسی کے ساتھ لڑنا، جنگ کرنی، اور جہاد کا جو لفظ ہے اس کی کئی جہتیں ہیں، یعنی کہ جہاد جہد سے ہے، جہد کا مطلب ہوتا ہے کوشش۔ جہاد وسیع تر مفہوم رکھتا ہے کہ آپ دین اسلام کی خاطر اور اللہ کی خاطر ہر طرح کی کوشش جو آپ جان سے کریں، مال سے کریں، قلم سے کریں، زبان سے کریں، جو بھی کوشش آپ اللہ کے راستے میں کرتے ہیں وہ جہاد کہلائے گی، اور اس کے بعد جان کی اپنی بازی لگا دیں، یہ بھی جہاد ہی میں آئے گا، قتال جو ہوتا ہے۔ لیکن قتال خالصتاً جو ہے وہ جنگ کرنے کے معاملے میں استعمال ہوتا ہے کہ تمہیں قتال کا حکم دیا گیا ہے کہ اب جنگ کرو جا کر۔ جہاد کو جنگ کی معنی میں نہیں لیا جا سکتا۔ جہاد کی جو ٹرم ہے اس کی کئی جہتیں ہیں، اس کا مفہوم جو ہے وہ وسیع تر ہے۔ اللہ کے راستے میں کوئی بھی کوشش، کسی بھی کام کو کرنے کے لیے جو انسان کوشش کرتا ہے اس کو جہاد کہتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں کوئی بھی کام کرنے کے لیے جو آپ انتہائی درجے کی کوشش کرتے ہیں نا، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ وہ چاہے آپ اپنے مال کے ذریعے کر رہے ہیں اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، یا جنگ کے لیے ہی آپ مال دیتے ہیں، خود جہاد میں نہیں جاتے، تو وہ آپ کا جہاد فی المال ہوگا۔ یا یہ ہے کہ آپ جنگ میں جاتے ہیں تو جہاد فی السیف ہوگا کہ تلوار سے آپ جنگ کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں۔ یا آپ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں دشمنوں سے جنگ کرنے کے لیے، جیسے علماء کرام کرتے ہیں، تو وہ بھی جو ہے وہ جہاد باللسان کہا جائے گا اس کو۔ اور جو کوئی لکھ کر کرتا ہے اللہ کے دین کی خاطر، جو جیسے کتابیں لکھی جاتی ہیں کہ لوگوں کو دین کی طرف بلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے، دین سمجھایا جاتا ہے، تو وہ جہاد بالقلم ہوگا۔ تو یہ جہاد کی بڑی ساری قسمیں ہیں، اس لیے جہاد کا لفظ وسیع تر مفہوم میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اور جب قتال کا اللہ کریم لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے صرف مقصد یہ ہے کہ تم جنگ کرو، اب تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے، قتل کرنا کافروں کو، مشرکوں کو جو تمہارے مقابلے پر آئے ان کو قتل کرنا تم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ وہ تمہیں طبع ناگوار گزرے، ممکن ہے تم جس چیز کو ناپسند کرو وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ اب اللہ کریم اپنے علم کی بات کر رہا ہے اور انسان کے علم کی بات کر رہا ہے کہ ہماری طبیعت تو یہ ہوتی ہے کہ جو بھی ہم مانگے ہمیں وہ میسر آ جائے، ہمیں مل جائے۔ تو
تو اللہ کریم یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جو میں تمہیں دینا چاہتا ہوں اور جو روکنا چاہتا ہوں میں اس معاملے میں بہتر جانتا ہوں. تمہیں یہ علم نہیں ہے کہ جو تم چاہتے ہو ممکن ہے تمہارے لیے وہ بہتر نہ ہو، جس کو تم بہتر تصور کرتے ہو، اور ممکن ہے جس چیز کو تم برا تصور کرتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہو. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا علم محدود ہے. انسان کا علم محدود ہے اور باقی سارا علم جو ہے اللہ کریم جانتا ہے. تو اللہ کریم کہتے ہیں میں بہتر جانتا ہوں، تمہیں کسی چیز کا بھی علم نہیں ہے. کہ انسان اس قدر جانتا ہے جس قدر اس کو اللہ کریم نے عطا فرمایا، اس سے زیادہ وہ سوچ سمجھ نہیں سکتا کیا چیز اس کے لیے بہتر ہے، کیا چیز اس کے لیے بہتر نہیں ہے. اللہ سے زیادہ کوئی اس چیز کو جانتا. اللہ چیز کا کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں تمہارے ہر حال میں تمہارے لیے جو بہتر ہے اس کو میں جانتا ہوں. کہ انسان دعائیں کرتا ہے اور انسان اللہ کریم سے مانگتا ہے، اور بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ نیک بھی ہو، صالح بھی ہو، متقی بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، لیکن اللہ کریم اس کی دعا کو فوراً قبول نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جو جانتا ہے وہ بندہ نہیں جانتا. اللہ جو جانتا ہے وہ بندہ نہیں جانتا. تو اس پر ہمیں قناعت کرنی چاہیے کہ جب ہم اللہ کریم سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو وہ ہمیں میسر نہیں آتی، ہمیں نہیں ملتی، تو اس میں بے صبری نہیں کرنی چاہیے. اس چیز پر بندے کو اپنے آپ کو کھڑا کر لینا چاہیے کہ یہ جو اللہ کریم مجھ کو عطا نہیں کر رہے یہ ضرور ہے کہ میرے لیے بہتر نہیں ہوگا. اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے اور وہ بہتر کرتا ہے. آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ المسجد الحرام واخراج اہلہ منہ الاکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردکم عن دینکم ان استطاعوا ومن یرتد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. یہاں اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں جنگ کے متعلق حکم دریافت کرتے ہیں. جو 4 حرمت والے مہینے میں نے آپ کو بتایا تھے، ذی-القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، تو آپ سے یہ دریافت فرماتے ہیں تو فرما دیں اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے. حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ. یہ جو آیت کریمہ ہے نا، یہ آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو بھیجا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو منتخب کیا اس جماعت کو کسی مشن پر بھیجنے کے لیے. تو جب وہ جانے لگے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے سبب نا، کہ میں آقا سے دور جا رہا ہوں. عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روک لیا، اور ان کو روک کر عبداللہ بن حجش نامی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جو نا اس لشکر کا سردار مقرر کیا اور روانہ کر دیا، اور ایک خط لکھ کر دیا کہ جب اس مقام پر پہنچ جاؤ گے نا، نخلا کے مقام پر، تو وہاں جا کر یہ خط کھولنا اور پڑھنا اس کو. تو وہاں جب وہ پہنچے تو انہوں نے ایک کافروں کی جماعت کو پایا، تو ان کے ساتھ مڈ بھیڑ ہوئی، تو وہاں پر ایک آدمی کو قتل کر دیا گیا. جب اس کو قتل کر دیا گیا، ابن الحضری اس کا نام تھا، تو وہ مہینہ رجب کا چل رہا تھا اور رجب کی 29 تاریخ تھی. تو انہوں نے یہ سمجھا کہ رجب ختم ہو چکا ہے، شعبان شروع ہو چکا ہے، تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اور قتل کر کے باقی جو لوگ تھے ان کا مال بھی اور دوستوں کو، ان کو لوگوں کو بھی لے کر وہ مدینہ میں تشریف لے آئے. جب مدینہ میں آئے تو جو کافر تھے اور مشرک تھے اور یہودی تھے، وہ لابی جو تھی، انہوں نے شور مچا دیا کہ یہ دیکھیں کیسی باتیں کرتے ہیں، کون سا دین لے کر آئے ہیں. حرمت والے مہینے کا بھی انہوں نے خیال نہیں کیا اور حرمت والے مہینے میں انہوں نے قتل کر دیا. حالانکہ وہ جو حضرت عبداللہ تھے ان کو یہ گمان تھا کہ اب شعبان شروع ہو چکا ہے، شعبان شروع ہو چکا ہے، تو اس وجہ سے آپ نے یہ قتل کیا ان کو.
لیکن وہ تو ان کا تو مقصد شور مچانا تھا نا جی. اگر شبان شروع ہو بھی گیا ہوتا تو تب بھی انہوں نے باز نہیں آنا تھا. ان کا تو مقصد محض فتنہ کریٹ کرنا تھا, فتنہ بنانا, پھیلانا تھا, اور انہوں نے ایسے ہی کیا. اور جو اب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو وہ جو نو مولود مسلم ہوتے ہیں نا, جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوتے ہیں, ان کا ایمان جو ہے متزلزل ہو جاتا ہے, اور یہی ان کا مقصد ہوتا ہے یہود کا اور کافروں مشرک. اور یہ کہتے ہیں دیکھو تمہارا نبی کیسا ہے, تم کس پر ایمان لے کر آئے ہو. صدیوں سے حرمت والے مہینے میں جنگ جو ہے حرام کی گئی ہے, قتل حرام کیا گیا ہے, اور تمہارے نبی کے ماننے والوں نے میرا مطلب اس کو قتل کر دیا. تو اس پر اللہ کریم نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ حرمت والے مہینے میں کسی کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے, لیکن اللہ کی راہ سے روکنا, اس سے کفر کرنا, مسجد حرام سے کسی کو جانے سے روکنا, اور مکہ سے لوگوں کو نکالنا, مکہ یا مسجد حرام سے لوگوں کو نکالنا, میرے نزدیک یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے, اس سے بھی بڑا گناہ ہے. کہ تم جو باتیں کر رہے ہو, تم نے یہ سارے کے سارے فعل جو تم نے کیے ہیں نا, یہ حرمت والے مہینے میں قتل کرنے سے بڑے گناہ ہے میرے نزدیک. تو اللہ کریم نے اس طرح جسٹیفائی کیا ان کو, اپنے آقا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تسکین دی, سکون دیا کہ کوئی بات نہیں, یہ لوگ باتیں کرتے ہیں کرنے دو, میرے نزدیک تمہارا یہ گناہ نہیں ہے. کیوں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا نا, کسی نے پوچھا, تو آپ نے فرمایا کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرے, انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرے. تو حضرت عبداللہ بن حجش کی نیت جو تھی وہ یہ نہیں تھی کہ میں رجب کے مہینے میں قتل کر رہا ہوں, حرمت کے مہینے کو نہیں توڑا انہوں نے, ان کے ذہن میں یہ تھا کہ شبان ہے. تو اس وجہ سے اللہ کریم نے ان کے اس بات کو معاف کر دیا, کیونکہ ان کی نیت درست تھی. ان کی نیت وہ علیحدہ بات ہے کہ جب وہ آئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے حصہ بھی جو تھا خمس, وہ بھی قبول نہیں کیا, وہ بھی قبول نہیں کیا کہ یہ ہو سکتا ہے رجب میں ہی قتل کیا گیا ہو. لیکن یہ کہ اللہ کریم نے آیت کریمہ نازل فرما کر وہ جو صحابہ کرام کو تان دیا جاتا تھا نا کہ تم نے حرمت والے مہینے میں قتل کیا, اور صحابہ کے دوست احباب جو تھے وہ بھی یہ باتیں کرتے تھے کہ انہوں نے قتل تو کر دیا لیکن ان کو اجر نہیں ملے گا, اجر نہیں ملے گا ان کو جو کچھ بھی انہوں نے کیا. تو اس کا جواب اللہ کریم نے دیا کہ بے شک یہ حرمت والے مہینے میں جو قتل کرنا ہے, جنگ کرنا ہے, بڑا گناہ ہے, لیکن جو باتیں کر رہے ہیں, جو کچھ انہوں نے کیا ہے, یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے میرے نزدیک. اور یہ فتنہ انگیزی قتل و خون سے بھی بڑھ کر ہے. یہ فتنہ انگیزی جو کرتے ہیں یہ قتل کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے. پھر اللہ کریم نے آگے ارشاد فرمایا کہ یہ جو کافر ہیں نا, یہ جو طعنے تمہیں دے رہے ہیں میرے محبوب, یہ تم سے ہمیشہ جنگ جاری رکھیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں, اگر طاقت پا سکیں. اور تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے پھر وہ کافر ہی مرے تو ایسے لوگوں کی دنیا اور آخرت میں سب اعمال برباد ہو جائیں گے. یعنی کہ جو شخص دین اسلام میں داخل ہوا اور کسی بھی وجہ سے پلٹ گیا, واپس اپنے مذہب میں پلٹ گیا, تو اللہ کریم فرماتے ہیں جس نے دین کو چھوڑا اور اسی ہی حالت میں مر گیا, ارتداد کی حالت میں ہی مر گیا, واپس پلٹ کر نہ آیا, معافی نہ مانگی, توبہ نہ کی, تو اللہ کہتے ہیں, اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس کے سارے اعمال جو اس نے مسلمان ہوتے ہوئے کیے, یعنی کہ اگر یوں سمجھیے کہ اگر کسی بندے نے 40-50 سال اسلام میں گزارے اور بہت نیک کام کیے, اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا, نفاق فی سبیل اللہ بھی کیا, نمازیں بھی پڑھی, روزے بھی رکھے, حج بھی کیا, لیکن اگر اس نے ارتداد کیا, مرتد ہو گیا, دین سے پھر گیا کسی بھی وجہ سے, اور اسی حالت میں اس کو موت آ گئی, تو اللہ کریم کہتے ہیں وہ جتنے اس نے اعمال کیے تھے نا سارے کے سارے برباد کر دیے جائیں گے, سارے کے سارے. اس لیے ایمان پر خاتمے کی دعا مانگی جاتی ہے کہ زندگی جیسے بھی گزر جائے نا, اگر خاتمہ انسان کا ایمان پر ہو گیا ہے نا تو پھر اس بات کا قوی امکان ہے کہ اللہ کریم اپنی رحمت کے صدقے جنت ہم پر واجب کر دے. لیکن اگر ساری زندگی بندے نے ایمان میں گزاری اور موت کے وقت اگر ایمان انسان کا جاتا رہا تو سارے کے سارے اعمال اللہ کریم کہتے ہیں برباد کر دیے جائیں گے. تو اس لیے ایمان کی حفاظت مرتے دم تک کرنا ضروری ہے, آخری سانسوں تک, آخری سانسوں تک ایمان کی حفاظت کرنا ضروری ہے. اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں,
اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کبھی مسلمان تھے تو گناہ کیے تو معاف کر کے نکال کے جنت میں پھینک دیا جائے گا، نہ، جو آخری سٹیج تھی نا اس کی، مرتے وقت جس مقام پر وہ کھڑا تھا، وہ مقام اس کا فیصلہ کرے گا کہ یہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا، جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا۔ آگے اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ اور بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کے لیے وطن چھوڑا، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ تو اب اللہ کریم جو ہے نا وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو لوگ جنہوں نے میری خاطر اپنے وطن کو چھوڑا، صحابہ کرام کی جماعت جو تھی، جو مکہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل کر آئے، بدر میں جنگ لڑی، احد میں جنگ لڑی، تو عبیدہ بن جراح یہ اور عبداللہ بن حجش بھی جو تھے نا وہ پرانے صحابہ میں سے تھے۔ تو اللہ کریم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے میری خاطر سب کچھ چھوڑ دیا، وہ ایمان والے جنہوں نے میری خاطر اپنا گھر بار بیوی بچے وطن چھوڑ دیا، اور میری راہ میں پھر قتال بھی کیا، جہاد بھی کیا، ہر ممکن مال سے بھی جان سے بھی میری راہ میں لڑتے رہے، یہی تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، کہ اللہ کی رحمت تو ہے ہی ان کے لیے، اللہ کی رحمت ہے ہی ان کے لیے۔ یہ گمان کرنا کہ یہ لوگ اللہ کی رحمت سے یہ نکل گئے ہیں جنہوں نے یہ فعل کیا ہے، اللہ کہتا ہے ایسی ہرگز بات نہیں ہے۔ جنہوں نے میری خاطر دنیا کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، بال بچوں کو چھوڑا، اپنے مال کو چھوڑا، اور پھر یہ میری راہ میں جنگ کرتے رہے، اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، تو حقیقت میں تو یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے لیے میری رحمت میں نے سنبھال کر رکھی ہوئی ہے، انہی کے لیے تو میرے پاس رحمت کے خزانے ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے، کہ اگر ان میں کوئی کمی کجی رہ بھی گئی، نہ چاہتے ہوئے کوئی ایسا کام ہو بھی گیا، کن سے؟ جو مہاجر ہیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، اللہ کریم کہتے ہیں کہ ان سے اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی کوتاہی ہو بھی جائے نا، تو میں بڑا بخشنے والا ہوں اور مہربانی کرنے والا ہوں، اور اپنی بخشش اور اپنی مہربانی میں نے سنبھال ہی کے ان کے لیے رکھی ہے۔ وہ میں نے کہی تھا نا، رحیم جو ہے وہ مومنین کے لیے ہوگا، آقا کے غلاموں کے لیے اللہ کریم رحیم بن کر ملے گا۔ تو وہ چھوٹی موٹی غلطیاں کوتاہیاں لغزشیں جو بندہ جان بوجھ کر نہیں کرتا، سہون ہو جاتی ہیں انسان سے، چاہے گناہ کبیرہ ہی کیوں نہ ہو، آپ کی نیت نہیں تھی لیکن ہو گیا، تو اللہ کریم اپنے اس رحیمیت کے صدقے قیامت کے لیے اس کو بھی معاف کر دے گا۔ کیوں؟ کہ یہ بندہ میرا فرما بردار تھا، بس ہو گئی اس سے غلطی، تو ایسے گناہوں کو اللہ کریم اپنی رحمت کے صدقے معاف کر دے گا اور بخشش کر دے گا۔ آگے اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل للعفو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ آپ سے شراب اور جوئے کی نسبت سوال کرتے ہیں، تو فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی فائدے بھی ہیں، مگر ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ اور آپ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو فرما دیں جو ضرورت سے زائد ہے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے احکام کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ تو یہ پہلی آیت کریمہ ہے سورہ بقرہ میں جس نے شراب اور جوئے کو گناہ ڈکلیئر کیا، یہاں حرام نہیں کیا اللہ کریم نے، حرام سورہ مائدہ میں جا کر شراب کی اور جوئے کی حرمت کا علم، کیونکہ ابھی نئے نئے لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے تھے اور شراب اور جوئے کے اس معاشرے میں برائی نہیں سمجھا جاتا تھا، تو اللہ کریم نے بتدریج جو ہے نا اس کو منع کرنے کے لیے یہ کام کیا کہ اب یہ کہا کہ یہ گناہ ہے۔ یہ جب یہ آیت کریم آئی تو بہت سے صحابہ کرام جو تھے نا، جو اپنے ایمان میں تقوی والے ہو چکے تھے، انہوں نے شراب پینا چھوڑ دی اور جوا کھیلنا چھوڑ دیا، لیکن کچھ کرتے رہے، جو ابھی نئے نئے آئے تھے کچھ کرتے رہے، اور جب سورہ مائدہ میں اللہ کریم نے حکم دے دیا کہ آج کے بعد شراب اور جوا حرام ہے، تو پھر سب نے چھوڑ دیا۔ پھر
سب نے چھوڑ دیا۔ تو یہ پہلا حکم تھا جس میں اللہ کریم نے فرمایا کہ تم پر شراب اور جوئے کی نسبت سوال کرتے ہیں، فرما دے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ جو خمر لفظ استعمال کیا ہے نا، اس کا اس ماحول میں جب کیا جاتا ہے ترجمہ تو شراب ہی کیا جاتا ہے، لیکن خمر سے مراد وہ ہے ہر وہ چیز جو آپ کو اپنے ہوش سے مدہوش کر دے، جس میں آپ کو ہوش نہ رہے، وہ ساری کی ساری خمر کے زمرے میں آتی ہیں، ساری کی ساری خمر کے زمرے میں آتی ہیں۔ صرف شراب نہیں، وہ فیون ہے، وہ چرس ہے، وہ گاجا ہے، کوئی بھی ہے، نشے والی گولیاں ہیں، نشے والے انجیکشن ہیں، وہ سارے کے سارے اسی خمر کے معنی میں آئیں گے۔ جس کی شکلیں بدل گئی نا، اب اس وقت صرف شراب پی جاتی تھی اور اس وقت صرف جوا کھیلا جاتا تھا، اب جوئے کی بھی قسمیں بدل گئیں، ٹھیک ہے نا، 70,000 قسم کا معاملہ چل رہا ہے، نمبر ہے، پرچیاں ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ تماشے ہیں وہ لگائے رکھے۔ اور میسر یاد رکھیے گا، میسر کا لفظ جو ہے اس کا مادہ یا سین را یسر سے، جس کا مطلب ہے آسان، جس کا مطلب ہے ہر وہ کمائی جو آسانی سے حاصل ہو جائے وہ اس حکم میں آئے گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہر وہ کمائی، ہر وہ مال جس میں آپ کی محنت شامل نہ ہوگی، آسانی سے آپ کو مل جائے گا، وہ میسر کے حکم میں آئے گا، وہ کوئی بھی قسم ہو۔ یعنی کہ آپ اپنے ہاتھوں سے محنت نہیں کرتے، چاہے دفتر کی کرسی پہ بیٹھ کے بندہ قلم سے ہی محنت کرے، بغیر محنت کیے جو مال آپ کو میسر آ جاتا ہے اس کو میسر کہتے ہیں۔ اس کی قسم کوئی بھی نکال لیں، آپ اس کو پرائز بینڈ کہہ لیں، آپ اس کو نمبر پرچیوں والا نمبر کہہ لیں آپ کو، یا وہ پانسا پھینکنا کہہ لیں آپ کو، یا کوئی بھی قسم ہے، وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ گناہ کبیرہ ہیں، بلکہ اب تو حرام ہو چکی نا، اب تو حرام ہو چکی اور وہ گناہ کبیرہ ہیں۔ اس کا جو انجام ہوگا وہ دوزخ میں پھینکا جائے گا۔ اور ایک اور بات آپ سے آپ کرتے ہیں، یہ جہیز ہے، جو آپ جہیز مانگتے ہیں، یہ بھی میسرہ میں آئے گا۔ آپ کا اس پر زور، آپ کی اس پر محنت نہیں ہے، وہ بغیرتی تو علیحدہ ہے نا، جہیز مانگنا وہ بغیرتی کا کنسیپٹ تو علیحدہ ہے، لیکن یہ میسرہ کے حکم میں آئے گا، آسان کمائی کے حکم میں آئے گا۔ اور ہم سارے مسلمان ہیں الحمدللہ، اور جہیز طلب کرتے ہیں، لڑکی والوں سے مانگتے ہیں، لسٹ بنا کر دیتے ہیں، پھر یہاں پر ہی نہیں، وہ کیا مکلاوے کے سوٹ اور ملنی کے سوٹ، پتہ نہیں کیا کیا تماشا ہے۔ یہ سارے کا سارا یاد رکھیے گا دین اسلام میں حرام ہے، دین اسلام میں حرام ہے۔ جو لوگ یہ کر رہے ہیں، یہ سودا کر رہے ہیں، وہ حرام کاری کر رہے ہیں۔ بھئی کیا جرم کیا اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوگی تو اس کا گناہ کیا ہے؟ وہ اپنے جگر کا ٹکڑا تمہیں دے رہا ہے، کیا یہ کم ہے؟ پال کر، پوس کر، جوان کر کے اپنی بیٹی تمہارے حوالے کر رہا ہے، کیا یہ احسان تم پر کم ہے اس کا؟ اب تم ڈیمانڈیں کر رہے ہو کہ اگر بیٹی تم نے مجھے دینی ہے تو اب تو لوگ کرولا مانگتے ہیں، گاڑیاں مانگتے ہیں، کلو کے حساب سے سونا مانگتے ہیں، اور جن کے پاس پیسہ ہے، حرام کا پیسہ ہے، انہوں نے تو سارا تماشا لگا رکھا ہے نا۔ مرتا تو وہ غریب ہے، مسکین ہے، جس کے پاس حرام کی کمائی نہیں ہے، اور اللہ کریم نے اس کو بیٹیاں عطا کر دی ہیں، تو وہ اسی فکر میں وہ مرتا جاتا ہے کہ اب میں کیسے ان کے ہاتھ پیلے کروں۔ ارے خدا کے بندو، کیا کائنات میں کوئی حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر بھی کوئی لاڈلی بیٹی ہے؟ کوئی ہے ان جیسی؟ تمہاری بیٹیاں کیا فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر لاڈلی ہیں؟ یا تم سے تمہارے بیٹے جو ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے بڑھ کر وہ پاک صاف ہیں یا معتبر ہیں؟ کہاں سے نکالتے ہیں ہم یہ احکامات؟ شرم بھی نہیں آتی ہمیں معاشرے میں جیتے ہوئے۔ بات کرتے ہیں عشق رسول کی، بات کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی، لیکن جب بات آتی ہے شادی بیاہ کی تو نہ خدا یاد رہتا ہے، نہ خدا کا رسول یاد رہتا ہے، نہ لڑکے والوں کو یاد رہتا ہے، نہ لڑکی والوں کو یاد رہتا ہے۔ جن کے پاس حرام کا مال ہے وہ بھی ایسے ٹرک لاد کر بھیجتے ہیں لڑکی کے ساتھ۔ یہ رسم جو ہے یہ حرام کاری ہے، یاد رکھیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور یہ جہاد ہے، یاد رکھیے گا۔ آج کے دور میں کہتا ہوں جو بندہ جہیز لینے سے انکار کرتا ہے اس سے بڑا مجاہد کوئی نہیں، اس سے بڑا مجاہد کوئی نہیں۔ کیوں تکلیف دیتے ہو لوگوں کو؟
کیوں تنگ کرتے ہو لوگوں کو؟ اللہ کریم نے جب تمہیں حکم یہ دیا ہے، دین اسلام میں دو چیزیں ہیں، ایک نکاح ہے اور ایک ولیمہ ہے۔ لڑکی والوں پر اللہ کریم نے کوئی بوجھ نہیں ڈالا۔ 1400-1500 سال کی تاریخ میں پڑھ کر دیکھ لیں، قرآن کی نص سے کوئی ایسی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھ لیں، لڑکی والوں پر کوئی جو بوجھ نہیں ڈالا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ خدا نے ڈالا، لڑکے والوں پر ڈالا کہ اب تو کر ولیمہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی جب شادی تھی نا، 2 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں، تو حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی تیرے پاس کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تلوار ہے ایک زرہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا زرہ بیچ دو، تلوار نہ بیچو، تو شادی کا بندوبست کرو اپنا۔ تو وہ زرہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خرید لی اور پیسے دے دیے اور شادی ہو گئی۔ اسی سے آپ نے شادی کا بندوبست کیا اور اسی سے ولیمہ کیا۔ وہ زرہ پھر بعد میں عثمان غنی نے تحفۃً آپ کو دے دی۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا اپنی بیٹی کو؟ سنتے ہیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ چکی تھی اور ایک مٹی کا پیالہ تھا، بس اتنا ہی تھا نا۔ تو ہماری بیٹیاں زیادہ لاڈلی ہیں یا ہمارے بیٹے زیادہ لاڈلے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں روپے لگاتے ہیں پھر بھی ہم مطمئن نہیں ہوتے؟ تو اس ظلم سے باز آ جائیں۔ اس ظلم سے، اگر آپ کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہے نا، تو پھر اپنے تعلق کو صحیح طریقے سے ثابت کریں کہ ہاں واقعی ہم غلام ہیں رسول کے۔ یہ زبانی کلامی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اس سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ ہر عمل اگر آپ کا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں گزرتا ہے تو تب جا کر آپ ایمان والے ہیں، ورنہ فیصلے ہو جائیں گے جب آپ کی آنکھ کھلے گی اور سامنے اللہ کریم جب تخت لگا کر بیٹھا ہوگا اور حکم صادر ہوگا، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ کہاں کہاں پر ہم نے ظلم کیا، کہاں کہاں پر ہم نے ظلم کیا۔ اللہ کریم ہمیں ظالمین سے بچائے اور اس ظلم سے بچائے۔ جہاد کریں، جن کے بیٹے ہیں وہ اب ایک قدم آگے آئیں اور ٹھکرائیں جہیز کی لعنت کو، دور کریں۔ کیوں ظلم کرتے ہیں ہم؟ اللہ کریم آپ کو بھی توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے کہ اس ظالم رسم کو ہم ختم کر سکیں، اس ظالم کے رسم کو ختم کر سکیں، لوگوں کی بیٹیوں کے لیے، بیٹی والیوں کے لیے ہم آسانیاں پیدا کر سکیں۔ اللہ کریم ہم پر کرم کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔